ہونے کے بعد سے اگر 90 روز کا جو پیریڈ ہے وہ شروع ہوتا ہے تو ایسے میں الیکشن شیڈول کو ریڈیوس کرنا ہوگا، اس کی بہت سی جو الیکشن پیریڈ ہے اس پہ کٹ لگانے ہوں گے، اور خاص طور پہ جو انتخابی مہم ہے، کل بھی جج صاحبان کی جانب سے جناب جسٹس منیب اختر کی جانب سے ایسا اشارہ دیا گیا تھا کہ جو انتخابی مہم کا ٹائم ہوتا ہے اس کو کم کیا جا سکتا ہے، تو 90 دن کا جو عدالت کی جانب سے یہ ڈیڈ لائن دی گئی ہے کہ 90 دن کے اندر انتخابات کرائے جائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آئین کے آرٹیکل 224 کا ایک تقاضا ہے اس کو برقرار رکھا ہے، اس میں ایسی کوئی پروٹیکشن نہیں دی، ایسا تحفظ نہیں دیا اس توجیہ کو کہ جس کے باعث اگر آئین کے تحت کوئی چیز ڈیڈ لائن سے آگے بھی نکل جائے تو وہ غیر آئینی نہیں ہوتی، اگرچہ اس میں بہت سے مسائل تھے وہ ڈیڈ لائن میٹ کرنے کے حوالے سے کل اٹارنی جنرل نے بھی کہہ دیا تھا، تو اب 90 دن کے اندر انتخابات کرانے کے حوالے سے کے دوران اسی بات پر مرکوز رہی سپریم کورٹ کے 90 دن کے اندر ہی الیکشن ہونے چاہیے۔ اب چونکہ حکم سامنے آ چکا اور یہ بھی حکم دیا گیا کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ تاریخ اناؤنس کرے گا، اس کا مطلب یہ ہوگا جو صدر کی جانب سے تاریخ جو مقرر کی گئی تھی وہ پھر غیر مؤثر ہو گئی؟ دیکھیں، جو صدر کی جانب سے دی گئی تاریخ تھی ظاہر ہے اس میں تو کمی بیشی ہو سکتی ہے، اس کی کوئی بیکنگ ابھی تک اس فیصلے میں سامنے نہیں آئی، لیکن جو الیکشن کمیشن کی بائنڈنگ ہے وہ بائنڈنگ اب 90 روز میں انتخابات کرانا اور الیکشن شیڈول جاری کرنا، اس میں اب جو فیصلے کی مزید تفصیلات سامنے آئیں گی اس میں یہ شاید واضح کیا جائے کہ اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو تاریخ کے لیے کس کی جانب دیکھنا ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن تو عدالتی فیصلے کے باوجود یہ کہتا رہا کہ تاریخ جو ہم نے نہیں دینی، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ کہا کہ اس فیصلے میں باؤنڈ کر دیا گیا تھا چونکہ ہمیں گورنر سے مشاورت کے حوالے سے، لیکن اس میں چونکہ 90 دن میں انتخابات کا کرا دیا گیا تو بظاہر ایسے لگتا ہے کہ تمام ذمہ داری الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس چلی گئی ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 90 دن میں انتخابات کا انعقاد کرنا ہے، تو ان وہ جو ابہام تھے کہ کل بھی عدالت کو جو خدشات تھے کہ اس کے بعد اس فیصلے پہ عمل درآمد ہونے میں کوئی رکاوٹیں نہ آئیں، اسی لیے سیاستدانوں کی کورٹ میں گیند پھینکی گئی تھی، لیکن عدالت نے اس ابہام کو ختم کر دیا کہ انتخابات 90 روز میں ہی ہونے ہیں، چاہے کوئی مشکلات ہیں، کوئی رکاوٹیں ہیں، کوئی قانونی پیچیدگیاں ہیں، اگرچہ بہت بڑا ٹائم پیریڈ گزر چکا ہے اس جو اسمبلی ڈیزالو ہونے کے بعد، اور اب تک تو شیڈول آ جاتا تو 90 دن کو میٹ کیا جا سکتا تھا، تو اس کے بعد ایک نئی بحث ضرور جنم لے گی کہ یہ الیکشن شیڈول کی نوعیت کیا ہوگی، الیکشن شیڈول میں سے کون کون سے مراحل نکالے جا سکتے ہیں، جس میں جو بڑا کٹ لگ سکتا ہے وہ انتخابی مہم پر ہی لگ سکتا ہے، لیکن اس میں بھی انتظامات کے حوالے سے جو ایک بڑا ہینڈی کیپ ہے، کیونکہ وہ بنیادی طور پہ شیڈول کے تحت تو وہ اس میں انتخابی مہم کا وہ وقت قرار دیا جاتا ہے، لیکن وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان بیلٹ پیپرز کی چھپائی اپنے انتظامات مکمل کرنے کے حوالے سے تمام تر تیاریاں اس دوران کرتا ہے۔ بیلٹ پیپر کی چھپائی ایک ایسا مرحلہ ہوتا ہے جو کہ الیکشن شیڈول کے سیکنڈ لاسٹ مرحلے کے بعد شروع ہوتا ہے، اس کو بالکل انیشیل لیول پہ پرنٹنگ میں اس لیے نہیں بھیجا جا سکتا کہ جو ویلڈلی نامینیٹڈ کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں ان کا نام ہی بھجوانا ہوتا ہے، تو اس کے بعد انتخابی مہم کا ایک بہانہ ہوتا ہے جس میں جہاں سیاستدانوں کو وقت مل رہا ہوتا ہے انتخابی مہم اور عوام کے پاس جانے کے حوالے سے، وہیں الیکشن کمیشن بیک اینڈ پہ اپنی تیاریاں کر رہا ہوتا ہے، تو یہ 90 دن کی جو ڈیڈ لائن دی گئی ہے، یہ 90 دن کی ڈیڈ لائن، اس میں مزید تفصیلات جو فیصلے کی آئی ہیں کہ سوال یہ کہ آئینی کردار کون اور کب ادا کرے گا، اور جو تیسرا سوال وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتوں کے انتخابات میں کیا کردار ہوگا، تو اس میں گورنر اسمبلی تحلیل کرے تو 90 دن میں انتخابات لازمی ہیں، یہ فیصلے کا متن ہے، اور اس فیصلے میں کہا گیا ہے کہ گورنر اسمبلی تحلیل کرے تو تاریخ بھی دے گا، اس فیصلے میں کہا گیا ہے کہ کے پی میں انتخابات کی تاریخ دینا گورنر کی ذمہ داری ہے، خیبر پختونخوا میں گورنر پر ذمہ داری یہ ڈال دی گئی ہے کہ وہ خیبر پختونخوا کے انتخابات کے حوالے سے تاریخ دیں، اور پنجاب میں اس انتخابات کی تاریخ دینا صدر کی ذمہ داری قرار پایا ہے۔ یہ بڑی خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ پنجاب میں جو انتخابات کی تاریخ وہ صدر کی ذمہ داری قرار دے دی گئی ہے، صدر کو مینڈیٹ دے دیا گیا ہے۔